اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری بحث اور گفتگو گزشتہ درس تک مقدمہ خامسہ میں تھی کہ جس میں بتایا گیا کہ کیا چیز مکروہ ہے، یعنی کہاں مکروہ ہے نماز پڑھنا، کس حالت میں مکروہ ہے، کہاں مکروہ ہے، کس جگہ مکروہ ہے، وہ بتایا گیا ہے اس میں. اور بتایا گیا نماز کہاں پڑھ رہی ہے، بشکل عام میں کہا جائے کہ جو بحث تھی ہماری مکان مصلی کے بارے میں تھی، یعنی مقدمہ خامسہ مکان مصلی کے بارے میں تھا. اور آج ہم مقدمہ سادسہ شروع کرتے ہیں کہ جو اس جگہ کے بارے میں ہے یا اس چیز کے بارے میں ہے کہ جس پر سجدہ کیا جائے. تو اب تک مقدمہ خامسہ میں آپ نے یہ پڑھا تھا نماز کہاں پڑھنی ہے، کہاں نہیں پڑھنی ہے، کہاں مکروہ ہے. آج آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ سجدہ کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے، کس چیز پر سجدہ کیا جائے اور کس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. بتاتے ہیں کہ سجدہ جو ہے اس چیز پر جائز نہیں ہے کہ جو چیز زمین سے نہ ہو. جو چیز زمین سے نہیں آئی ہے اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. مثلا کھال پر یا روئے پر یا بال پر یا اون پر، ان پر سجدہ کرنا صحیح اور جائز نہیں ہے. اور نہ ہی اس چیز پر کہ جو زمین پر سے تو ہے، زمین سے تو آئی ہے لیکن وہ معدنیات میں سے ہے، تو اس پر بھی سجدہ صحیح اور جائز. جیسے نمک، کوئی چاہے کہ نمک پر سجدہ کرے تو سجدہ جائز نہیں ہے. مثلا کوئی یہ چاہے کہ وہ نمک پر سجدہ کرے تو اس کے لیے سجدہ صحیح نہیں ہے. کوئی یہ چاہے کہ سونے پر سجدہ کر لے، جائز نہیں ہے. چاندی پر سجدہ جائز نہیں ہے. قیر پر یعنی تارکول پر سجدہ جائز نہیں ہے. یہ سب زمین سے نکلتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ معدنیات میں سے ہیں تو ان پر سجدہ جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. مگر یہ کہ ضرورت کے وقت دو الگ چیز ہے. اور اس چیز پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے کہ جو زمین سے اگ رہی ہو لیکن کھائی جاتی ہو. زمین سے اگ ضرور رہی ہے وہ لیکن کھائی جاتی ہے تو اس پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے. جیسے روٹی ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے. اور روئی وغیرہ کے بارے میں جو ہے دو روایتیں ہیں اور مشہور ترین روایت جو ہے یہی ہے کہ ان پر بھی سجدہ منع ہے. اسی طرح سجدہ اس چیز پر بھی صحیح نہیں ہے کہ جو جس میں استقرار نہ ہو، ٹھہر نہ سکتی ہو، اس پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہے. اگر مستر ہے تو پھر اشارہ کرے گا، اشارے سے سجدہ کرے گا. اور سجدہ کاغذ پہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے اس کاغذ پر جس پر لکھا ہوا ہو. اور سجدہ انسان کے بدن کے کسی حصے پر نہیں کیا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ انسان کے بدن کے کسی حصے پر سجدہ کرے، صحیح نہیں ہے. اگر مثلا گرمی بہت زیادہ ہے کہ زمین پر اگر سجدہ کرے گا تو زمین بہت گرم ہے تو یہ چیز مانے سجدہ کرنے سے ظاہر انسان پیشانی نہیں رکھ سکتا، بہت گرم ہے، تیز گرم ہے.
تو پھر سجدہ کرے گا وہ اپنے کپڑوں پر، اپنے کپڑے پر سجدہ کرے گا، اور اگر وہ اس پر متمکن نہیں ہے تو پھر وہ اپنے باطن ظاہر کف پر سجدہ، ان سب چیزوں پر اگر نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی نہیں ہے اس طرح کی، صحیح ہے، پتے بھی نہیں ہے، پیڑ بھی کوئی ویسی چیز بھی نہیں ہے، تو پھر کپڑوں پہ کر لے، کپڑا بھی نہیں ہے تو پھر ہاتھ جو ہے اپنے ہاتھ کی اپنا یعنی پیشانی اپنے ہاتھ کی پشت پر رکھے، یعنی ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرے. صحیح. اب ہم مقدمہ سادسہ کی تطبیق کر لیتے ہیں عبارت کے اعتبار سے. المقدمۃ السادسہ، چھٹا مقدمہ. فیما یسجد علیہ، اس چیز کے بیان میں ہے جس پر سجدہ کیا جاتا ہے. لا یجوز السجود علی ما لیس بارض، جائز نہیں ہے سجدہ کرنا ان چیزوں پر جو زمین سے نہیں ہے. کل جلود والصوف والشعر والعبر، جیسے کھال، صوف یعنی اون، بال اور وبر رواں. ولا علی ما هو من الارض اذا كان معدنا، اور نہ ہی اس چیز پر کہ زمین سے تو ہے لیکن معدن میں سے ہے، معدن ہے. کالملح والعقیق والذهب والفضة والقیر، جیسے ملح نمک پر یا عقیق پر یا سونے پر یا چاندی پر یا تارکول پر. الا عند الضرورہ، مگر ضرورت وقت جب انسان محتاج ہو، یہ سب چیزیں نہ مل سکتی، یعنی اور دیگر چیزیں نہ مل سکتی جن پر سجدہ صحیح ہے، ضرورت ہے تو پھر مجبوری الگ چیز ہے، پھر کر سکتا ہے. ولا علی ما ينبت من الارض، اور نہ ہی اس چیز پر جو زمین سے اگتی ہے. کون سی؟ کب؟ اذا کان ماکولا کالخبز والفواکہ، جب وہ کھائی جاتی ہو، جب وہ کھائی جاتی ہو. والفواکہ، اور پھل، یعنی جب وہ زمین سے اگنے والی چیز پھل ہو یا روٹی وغیرہ، گیہوں وغیرہ چیزیں، یا مثلا کوئی اور سبزی ہیں اس طرح کی، صحیح، تو جو کھائی جاتی ہے، تو جو چیزیں کھائی جاتی ہیں ان پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے. تو پھر القطن والکتان روایتان، روئی کے بارے میں اور کتان کے بارے میں دو روایتیں ہیں. اشہرہما المنع، مشہور ترین روایت یہی ہے کہ منع ہے، جائز نہیں ہے. ولا يجوز السجود على الوحد، سجدہ جائز نہیں ہے اس چیز پر جس میں استقرار نہ ہو. فإن اضطر أو ما، اگر انسان مضطر ہے تو پھر اشارہ کر دے. اس چیز پر بھی سجدہ جائز نہیں ہے کہ جس چیز میں استقرار نہ ہو، ٹھہراؤ نہ ہو، حرکت میں رہتی ہو، ہلتی رہے، اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے. اور اگر مجبور ہے تو پھر اشارہ کر لے گا اپنے سر سے، جی آنکھوں سے، سر سے اشارہ کرے گا، اور ایسی چیز پر سجدہ نہیں کرے گا جس میں استقرار نہ ہو. وَيَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى الْقِرْطَاسِ، اور سجدہ جائز ہے قرطاس پر یعنی کاغذ پر. وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ كِتَابًا، اور مکروہ ہے اگر اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. لکھے ہوئے کاغذ پر سجدہ یعنی جہاں جس کاغذ پر کچھ لکھا ہوا ہے اس پر سجدہ کرنا مکروہ ہے. وَلَا يَسْجُدُ عَلَى شَيْءٍ مِّن بَدَنِهِ، اسی طرح انسان سجدہ نہیں کرے گا اپنے بدن کے کسی حصے پر بھی. فَإِنْ مَنَعَهُ الْحَرُّ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ، اگر اس کو حرارت، گرمی سجدے سے روکے، سجدے سے مانے ہو، بہت تیز گرم ہے، زمین پہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت تیز گرم ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت تیز گرم ہے، جی جس پہ سجدہ صحیح ہے وہ گرم ہے، شدید گرم ہے، اس پر پیشانی رکھی نہیں جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے
اور دوسری کوئی چیز بھی نہیں مل رہی اس پر سجدہ صحیح ہو وہ بھی نہیں مل رہی، تو پھر جو ہے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرے گا، سجدہ علی ثوبہ، اپنے کپڑوں پر سجدہ کرے گا۔ وَإِن لَّمْ يَتَمَكَّنْ فَعَلَىٰ كَفِّهِ، اور اگر اس پر بھی متمکن نہ ہو، کپڑا بھی نہیں ہے، اپنے کپڑے بھی نہیں ہے ایسے صحیح، تو اب کیا کرے؟ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، ہاتھ کی پشت پر سجدہ کرے گا۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔